अदालत के दरवाजों पे भीख नहीं मांगेंगे। अब ये कह देंगे कि अगर संसद तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। हिंदू भाइयों, हम आपके बगैर नहीं, आप हमारे बगैर नहीं। हमारे और आपके बीच में ये तीसरा कोई लैंड ब्रोकर आ गया है, जिसकी ना बीवी है ना बच्चे हैं। ये जिधर जाते हैं उधर सताते हैं। लेकिन इनको बता दीजिए और साफ साफ बता दीजिए, कुत्ते वफादार हो ये बात तो सही है, मगर वफादार कुत्ते बन जाए ये बात सही नहीं है। क्या? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ सदर फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब मद्ददिल्लाहुल आली, ऑल इंडिया मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के मुअज़्ज़ज़ जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना शाह फजलुर रहीम साहब मुजद्दिदी मद्ददिल्लाहुल आली, अकाबिरीन उम्मत, उलमाए किराम, बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी, सामिईन इज़ाम, अमायदीन कर्नाटका, ये जो आज इस मैदान में सरों का उमड़ता हुआ सैलाब है, वह अपने नौकरियों की तलाश में यहाँ नहीं आया है, बल्कि गुलाम मुस्तफ़ा बनकर आया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम की तारीख बड़ी अजीब तारीख है। जब ये इस्लाम चला और आगे बढ़ा तो दार अरकम में मुट्ठी भर मुसलमान थे। मक्के के मुशरिकों ने कहा, हमारी तादाद के सामने इनकी हकीकत क्या है। इस्लाम आगे बढ़ता रहा। अबू जहल ने कहा, बढ़ने नहीं दूंगा। इस्लाम ने हिजरत की मक्के से और मदीने पहुंचा तो अब्दुल्ला बिन उबय बिन सलूल ने कहा, बढ़ने नहीं दूंगा। इस्लाम आगे बढ़ता रहा। यमन गया, शाम गया, कैसर और किसरा के सल्तनत में इस्लाम दाखिल हो गया। जालिम कहता रहा, आगे बढ़ने नहीं दूंगा। तातारियों के जुल्म की दास्तां ये कहती है कि उन्होंने सरों के मीनारे बनाए थे और कहा था कि इस्लाम को हमने मिटा दिया। दुनिया के जालिमों ने ये फैसला किया था कि इस्लाम के चिराग को जलने नहीं दूंगा। खुदा का फैसला था कि इसे हम बुझने नहीं देंगे। इधर आ सितमगर, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए। ऐ लोगों, तुमने क्या समझ रखा है? हम जितने मुसलमान हैं उतने ही सीमेंटेड इंडियन भी हैं, उतने ही भारतीय भी हैं। हमें अपने ईमान की भी हिफाजत करना आता है, इस्लाम की भी हिफाजत करना आता है। ऐ भारत की धरती, याद रखना, अगर तुझ पर भी खतरा आया तो तेरी इज्जत को भी बचाना आता है। ये चाइना का बॉर्डर डोकलाम और ये कश्मीर से पाकिस्तान की सरहदें, ऐ भारत के नौजवानों, ऐ भारत के आर्मी जवानों, ये हिंदुस्तान का ये जियाला मुसलमान जिनकी माओं ने इनको गोडसे का दूध नहीं पिलाया है, बल्कि इनकी रगों में हजरत टीपू सुल्तान का लहू दौड़ रहा है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, वो कौम तुम्हें ये बताने आई है, ये नौजवान तुम्हें ये बताने आया है कि चाइना के बॉर्डर से लेकर अगर पाकिस्तान की सरहद तक, ऐ भारत, अगर तुझ पर कोई खतरा आया तो ऐ जवानों, हमें आवाज देना। खुदा की कसम, हम अपने जवानों को, नौजवानों को, मुसलमानों को कफन पहनाकर सरहदों पे पहुंचा देंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मगर याद रखिएगा, चप्पलों के बगैर तो हम चल सकते हैं। इन चप्पलों से कोई पूछ ले कि हमारे बगैर निकल भी सकते हो? आता है निकलना, आता है चलना। यह हिंदुस्तान हमारा वतन है। इस वतन को कल भी हमने बचाया। मुश्किल यह है कि 47 में बदकिस्मती से हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ था। 2024 में लोग दिलों का बंटवारा करना चाह रहे हैं।
ہم اس دل کا بٹوارا ہونے نہیں دیں گے۔ بھارت کے اپنے پریے ہندو بھائیوں سے میں ان کا آشیرواد اور دعائیں لے کر انہیں کہنا چاہتا ہوں، ہندو بھائیوں، ہم آپ کے بغیر نہیں، آپ ہمارے بغیر نہیں، ہمارے اور آپ کے بیچ میں یہ تیسرا کوئی لینڈ بروکر آ گیا ہے، جس کی نہ بیوی ہے نہ بچے ہیں، یہ جدھر جاتے ہیں ادھر ستاتے ہیں۔ لیکن ان کو بتا دیجئے اور صاف صاف بتا دیجئے، کتے وفادار ہو یہ بات تو صحیح ہے، مگر وفادار کتے بن جائیں یہ بات صحیح نہیں ہے۔ کیا سمجھ رکھا ہے؟ آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، ہمارے بزرگان دین اکابرین بیٹھے ہیں، میں آپ سے سچ کہتا ہوں، ہمیں اپنے دین کی بھی حفاظت کرنی ہے اور اپنے دیش ہندوستان کی بھی حفاظت کرنی ہے۔ اب میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، آپ کے ہمارے رہتے ہوئے اگر کوئی اڑیسہ کے آدی باسی کی کالا ہانڈی کی چھوٹی سی بچی بات بات کہہ کر اگر بھوکے 7 دن میں مر جاتی ہے تو میں اپنی قوم سے پوچھنا چاہتا ہوں، مالدارو خدا کو تم کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اگر ہمارے دیش میں یہ اتیاچار ہو رہا ہے کہ ایک پتی اپنی مری ہوئی پتنی کی لاش کو پیسے نہ ہونے کی وجہ سے ایمبولنس نہیں ملتی ہے، کاندھے پہ اس لاش کو لے کر چلتا ہے، یہ ہمارا بھارت ہے، یہ ہمارا سماج ہے، یہ ہمارا انصاف ہے؟ کیا ہو رہا ہے اس دیش میں؟ یہ دیش کہاں جا رہا ہے؟ رشوت کے بغیر دوا نہیں ملتی، رشوت کے بغیر کفن نہیں ملتا، رشوت کے بغیر جنازے نہیں ملتے، رشوت کے بغیر لوگوں کو زندگی کی سانس لینے کی اجازت نہیں ہے۔ نہیں لوگوں، ہم اپنے اس پیارے دیش کو اس طرح لٹیروں کے حوالے نہیں کر سکتے۔ یہ دیش ہمارا ہے، اس دیش کے پولیس، اس دیش کی آرمی، اس دیش کا جوان، یہ ہمارے بھائی بہن ہیں۔ جتنے ہمیں اپنے جیون کی پرواہ ہے اتنی ان کی پرواہ ہے۔ اے لوگوں، اے دیش واسیوں، اے دیش کے ہندو بھائیوں، اے دیش کے مسلمانوں، وہ دن تم بھول گئے کہ جب اس دیش میں کورونا کے زمانے میں کچھ لوگ تھالی بجا رہے تھے تو وہ ہم ہیں جو تھالی سجا رہے تھے، بھوکوں کو کھانا کھلا رہے تھے۔ ہم نے کیا نہیں کیا اس ملک کے لیے؟ ارے تم نے ہمیں کچھ نہیں دیا، تم نے ہمیں ریزرویشن نہیں دیا، پھر بھی ہم نے تمہیں اے پی جے عبد الکلام دیا ہے۔ وہ دن مت بھولو، میزائل دیا ہے، ایک بار محبت کر کے تو دیکھو، ایک بار پیار کر کے تو دیکھو۔ ہمارے ہر گھر سے تم دیکھنا شیخ الاسلام نکلیں گے، شیخ الہند نکلیں گے۔ دیش کی حفاظت کرنی ہے، انسانیت اور مانوتا کو بچانا ہے، ہندو بھائیوں کو محبت کے ساتھ ان کے سامنے ان کی عدالت میں اپنی باتیں رکھنی ہے۔ وقف کیا ہے؟ وقف کا تحفظ کیا ہے؟ یہ بلیورز کی چیریٹی ہے۔ وقف کی زمینیں جو ہمارے پروجوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے پرکھوں نے، ہمارے باپ داداؤں نے ایک چیریٹی کی تھی، مانوتا کے لیے، انسانیت کے لیے، لوگوں کے کھانے پینے کے لیے، لوگوں کو جینے کے لیے۔ آج اس زمین پہ آپ کی نظر کیوں پڑ گئی؟ ہم جانتے ہیں مہاشے کیوں پڑی ہے، اس لیے کہ اب راجہ دیش نہیں چلا رہا ہے، اب راجہ ریئل اسٹیٹ کا کاروبار کر رہا ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا، یہ وقف کی زمینیں آج ہمارے ماننی پردھان منتری جی، اللہ ان کو لمبی عمر عطا فرمائے، اللہ ان کو اچھی صحت دے، اللہ ان کو صحیح سوجھ بوجھ عطا فرمائے، اللہ ان کا گھر بسا دے، آمین۔ آج آپ کہتے ہیں کہ ہم ختم کر کے رہیں گے، ٹھیک ہے، اگر لوک تنتر پہ شکتی تنتر کا اہنکار چلے گا تو میں بھی اپنے بزرگوں کی جوتیوں میں بیٹھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ حضرت اب ہم عدالت کے دروازوں پہ بھیک نہیں مانگیں گے، اب یہ کہہ دیں گے کہ اگر سنسد تمہاری ہے تو سڑک ہماری ہے۔ چلنا چاہیے، کسی بس پہ پتھر نہیں چلنا چاہیے، سمویدھان کے اندر، لوک تنتر کے اندر اپنی آواز کو بلند کرنا ہے، اور اس دیش کے ہندو بھائیوں کو بھی پریم سے اپنے گلے لگا کر اپنی بات رکھ کر انصاف کی لڑائی لڑنی ہے۔ یہ دیش کسی ایک جاتی اور دھرم کا نہیں ہے، ہم سب مل کر ہیں اور مل کر رہیں گے انشاءاللہ۔
اے میرے دیش کے ہندو بھائیوں، جس گنگا کے پوتر جل سے تم اسنان کر کر پوجا کرتے ہو، اسی پوتر جل سے ہم بھی وضو بنا کر مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ آپ سب کو خوش رکھے۔ بنگلور کی یہ تاریخی سرزمین، آل انڈیا مسلم پسند اللہ بورڈ کا اجلاس، یہ تاریخی اجلاس ہے جہاں فیصلے بھی ہوئے ہیں، تطہیر بھی ہوئے ہیں، جرأت کردار اور ہمت حق گوئی کا مظاہرہ بھی ہوا ہے۔ اکابرین کی خدمت میں سینکڑوں سلام پیش ہے، آپ کی جرأت کو سلام ہے۔ لوگوں تیار رہنا، اگر اکابرین آواز دیں تو اب اگر زندہ ہو تو زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر دینا۔ اللہ خوش رکھے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔